شاہ خان صاحب ہماری سے بات ہوئی تھی پہلے بھی، جو پہلا جواب جمع کرایا تھا ان ریٹن، اس پر آپ نے یہ کہا تھا، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ یہ کوئی کوئی بہت آئیڈیل جواب نہیں ہے، اور اس سے بہت بہتر مشورہ، صائب مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے اور ایک غیر مشروط معافی مانگ لیتے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا پچھلے جواب میں، یہاں تک کہ پھر عدالت سے تعامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 7 دن دے دیے یا پھر اور جواب جمع کرائیں. اس میں پچھتاوے کا لفظ ہے، اس میں یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا، میرا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں تھا یہ وہ. آپ بتائیے کہ قانونی اور آئینی اینگل سے اگر اس کو دیکھیں تو بہرحال یہ جواب کوالیفائی کرے گا ایک غیر مشروط معافی کہلانے میں، یا بہرحال اس سے تو 2 قدم پیچھے ہی ہے ابھی بھی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بیان سے ذرا امپروومنٹ ہے اس میں، کہ پہلے چونکہ بیان میں تو بالکل بھی ایسا کوئی اظہار بھی نہیں تھا کہ ندامت کا یا ایون ریگریٹ کا بھی کوئی ورڈ نہیں تھا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ابھی بھی اپنی اس بات پہ بالکل میں ابھی بھی سٹینڈ کر رہا ہوں کہ جو توہین عدالت کے اس طرح کے نوٹسز ہوتے ہیں اس میں سب سے اچھا دفاع جو ہوتا ہے وہ تو انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی ہوتا ہے، غیر مشروط معافی، اور اپنے آپ کو عدالت کی جو ہے وہ ڈسپوزل پہ چھوڑ دینا. لیکن یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے تو بہت بہتر ہے. کم از کم انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ وہ جو خاتون جج ہیں ان کو جو انہوں نے اس وقت جو الفاظ استعمال کیے وہ ان کا کہنے کا مقصد نہیں تھا، یا ان کی نیت نہیں تھی کہ ان کو جو ہے وہ دباؤ میں لایا جائے یا ان کو ڈیفیم کیا جائے یا اسکینڈلائز کیا جائے، بلکہ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا وہ شہباز گل کے حوالے سے، کہ اس وقت مجھے پتہ چلا تھا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے فیصلے کے خلاف ایک پروسیڈنگز ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. وہاں پہ پچھتاوے کا اور ریگریٹ کا لفظ تو بالکل انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن انکنڈیشنل اپالوجی نہیں ہے. دوسری چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جواب جو ہے وہ بڑا تفصیلاً جواب ہے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ نے ان کو 3 ججمنٹس دی تھی سپریم کورٹ کی، ایک طلال چودھری کی، ایک نہال ہاشمی کی، اور ایک وہ ان کی دانیال جی. اس میں انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں کہ یہ ججمنٹس ہیں اس وقت سپریم کورٹ کی جو کہ ہوٹ فیل کر رہی ہیں اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکیں گے. تو اب اس ججمنٹس کو بھی انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی. اس جواب میں پوری تفصیل دی گئی ہے کہ یہ جو 3 ججمنٹس ہیں یہ ان کا کیس اور خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ڈفرینٹ فوٹنگز پہ ہے اور اس کو اس کے طور پہ بطور نظیر نہیں استعمال کیا جا سکتا. تو انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس طرح کا ان کا کیس نہیں تھا، لہٰذا وہ جو کیس لا جو انہوں نے کوٹ کیا تھا 3 ججمنٹس کا سپریم کورٹ، وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. تو اب دیکھتا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ان کی مشکلات کم ہونے کا امکان ہے یا برقرار رہنے کا امکان زیادہ ہے؟ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ ہے جس کی چیف جسٹس خود سربراہی کر رہے ہیں. اب وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ایک بات تو بالکل ہے کہ جو عدالتی نظائر ابھی تک جو موجود ہیں اس میں تو انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی جو ہے وہ تو ضروری ہوتی ہے. اس کا ایک لفظ بھی اس جواب میں نہیں ہے. صرف تھوڑا سا جو ہے وہ جو ہے ندامت کہہ لیں آپ، ریمورس جس کو کہتے ہیں، یا پچھتاوا یا ریگریٹ کا جو ہے آپ کے خیال میں یہ امر باعث حیرت ہی ہوگا آپ کہ اب اگر مزید عدالت جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں صاحب یہ بھی جواب قابل قبول نہیں ہے، آپ مزید کوئی دن لے لیں. اب جو بھی ہونا ہے اب اس جواب کی بنیاد پر خان صاحب کے حق میں یا خلاف کارروائی نے آگے ہی بڑھنا ہے، مطلب زیادہ امکان اسی بات کا. ٹھیک ہے میرا خیال ہے اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی، یا تو اس کو تسلیم کر لیں گے آل رائٹ. اگر تسلیم نہیں کریں گے تو دوسرا اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ عام طور پر عدالتی نظائر بتاتے ہیں کہ غیر مشروط معافی کے بعد ہی معاملہ حل کی طرف بڑھتا ہے. جج صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، اگر ناصرہ جاوید صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. جج صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی جو جواب آیا ہے توہین عدالت کے اس کیس میں عمران خان صاحب کا، آپ ایگری کرتے ہیں شاہ خاور صاحب کی بات سے کہ بہرحال ان کی پچھلے جواب سے تو بہتر ہے لیکن بہرحال غیر مشروط معافی نہیں، اور عدالتی نظائر بتاتے ہیں کہ توہین عدالت کے کیس میں عام طور پہ معافی کا سبب غیر مشروط معافی ہی بنتا ہے؟ دیکھیے میں نے تو جو سنا ہے، دیکھی تو نہیں ہے، میں نے سنا 11 صفحوں کا جواب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی 7 ہو گئی ہے
जाती तो मैं उस पर बड़ा अफसोस का इजहार करता हूँ, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी और अदालत के रहम करम पे अपने आप को छोड़ने का कहीं बात का जिक्र मैंने सुना है नहीं है। तो अगर ऐसे ना हो तो फिर वो क्या शायर ने कहा है, वो अपनी खू न बदले छोड़ेंगे, जज अपनी वजह क्यों बदले। बात ये है, अब जज 5 बेंच है, बहुत बड़ी बेंच है, और जो हमारे पास प्रेसिडेंट है उसमें तो इस तरह की सूरत हाल में कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। बाहर का लचक इंसान दिखाए ना, ये अपनी खू न छोड़ेंगे वाली बात जो है ना, ये हमें कहीं नहीं पहुंचाती। मगर जो अब हर एक बंदा अपनी ज़हनियत से रजू करता है, अगर उनको यही बेहतर लगता है। देखिए अदालत ने तो बहुत तहम्मुल का इजहार किया है, उनको टाइम भी बहुत सारा दिया है और उनको मौका भी दिया है। अब ये तो परसों लगेगी ना पिटीशन, तो फिर इजहार होगा कि उनका इस पे क्या रवैया है। और ये जो वो, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर अब ये मामला 2 सूरतें ना, ज़ाहिर है एक पे कि उनके हक में फैसला आ जाए तो फिर तो ज़ाहिर बात खत्म हो गई। अगर उनके खिलाफ अब कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर ये जवाज़ फिर उनके पास ये इस्तदा करने का कम होगा कि अदालत को कि साहब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ही जो है वो ज़रूरत ज़्यादा हसास हो गए। क्योंकि अदालत भी कह सकेगी कि साहब हमने तो आपने पहले एक रिटन चीज़ दी, हमने उस पर आपको बाकायदा मशवरा दिया कि इस पर नज़रसानी कर लें, साबका अदालती नज़ीर हमने आपको पेश की हालिया तारीख की, उसके बाद भी अगर आप गैर मुश्किल माफी मांगने में तैयार नहीं है तो फिर हम क्या करें। फिर कानून का रास्ता बनाएगा। तो अब जवाज़ कम हो जाएगा कार्रवाई की सूरत में। देखिए अगर कार्रवाई की सूरत में होता है तो ये तो बड़ा खतरनाक मसला है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर उनको 1 घंटे के लिए भी सजा मिले तो वो 5 साल के लिए तो हो जाते हैं ना डिस्क्वालीफाई, और फिर जुर्माना भी लगता है। तो ये सोच समझ के उनको अदालत में जुबानी ही कम से कम गैर मशरूत माफ़ी मांग लें तो मैं समझती हूँ फिर भी शायद बन जाए बात। क्योंकि होने का इसका नतीजा ये है कि जितने भी उनके जो हैं पीछे परस्तार वो सड़कों पे लेट जाएं और ये सारा कुछ, तो अवाम में भी इंतशार और बरहमी का इम्कान है। इन सारी चीज़ों को हम अगर ना चाहें कि इस तरह पेश आए तो ये तो उनके हाथ में है। देखिए जो क़यादत में होता है ना उसका बस होता है कि वो क्या करे। तो मुझसे अगर राय लेते, और यकीनन मुझसे बहुत बेहतर वकील उनको राय देने वाले हैं, तो सबसे आसान इसका अंदाज तभी था कि अब भी गैर मशरूत माफ़ी मांग लें और अदालत के रहम करम पे अपने आप को डाल दें। हो सकता है अब भी माफी उनकी हो जाए जरूर। तो प्लीज मेरे साथ देखिए, मैं तो इस पे अजहर सिद्दीक साहब आपकी क्या राय है इसमें। यानी जब मैं तो अक्सर आईनी कानूनी माहिरीन को यही राय देते हुए सुना है, तो हर्ज क्या है अगर इसमें एक अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ के गैर मुश्किल माफी मांग ली जाए, और ताकि एक अदालत के लिए भी मतलब मैं क्या किन अल्फाज में कहूँ, मतलब चीजें किसी के लिए भी मुश्किल ना बनाए और आपके लिए भी चीजें आसान करें। बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब। मेरा जो कि सब्जेक्ट है, मैंने कॉलम भी लिखा है, नेशन में छपा भी है कि डेफमेशन वर्सेस कंटेम्प्ट, द वर्ड्स व्हिच हैज बीन अटर्ड बाय मिस्टर इमरान खान स्क्वायरली फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ डेफमेशन। डेफमेशन में तो आते हैं, कंटेम्प्ट में नहीं आते। और क्या रीजंस हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी रिसेंटली सेक्शन 33 है, वो वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूँ, ये अपना इंग्लैंड और वेल्स के ना, उन्होंने अबॉलिशन ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी एज फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी is abolished as a form of contempt of court in the common law of England and Wales। और मैं पूरी स्टडी देख रहा था पूरी दुनिया के अंदर, तो मुझे नजर नहीं आ सकी। मैंने तो चलते चलते ये बात की थी कि ये डेफमेशन के लफ्ज क्या है, हैविंग ए शेम। वो एक बात बड़ी चलते चलते एक बात कह दी। इंटेंशन और मोटिव इसलिए नहीं है अपना वसीम बदामी साहब कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उस लीगल मीटिंग में मैं भी मौजूद था। खान साहब ने उस वक्त भी लफ्ज इस्तेमाल किए थे, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ने से मुराद उनकी ये थी कि वो लीगल जो है ना प्रोसीडिंग करेंगे। यानी अगर MIT में जाना है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अगर हाई कोर्ट में जाना है, उनकी इंटेंशन और मोटिव था ही नहीं। एक और बड़ा एक लीगल सवाल है यहाँ पर, और वो है सेक्शन 4 है जुरिस्डिक्शन। और ये लफ्ज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। नो हाई कोर्ट शैल प्रोसीड इन केसेस इन व्हिच एन अलेज्ड कंटेम्प्ट इज पनिशेबल बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। इन्हीं लाइंस के ऊपर एक FIR कटी जिसमें दहशतगर्दी का कहा गया 506 और 188 वगैरह डिफरेंट ऑफेंसेस ऐड कर दी गई।
اب میں تو نہیں کہہ رہا, یہ لا کہہ رہا ہے, اور اسی لا کو اگر سامنے رکھ کر دیکھ لیں آپ, اس کا سیکشن 18 بڑا کلیئر ہے, substantial detriment, no person shall be found guilty of contempt of court or punished accordingly unless the court is satisfied that the contempt is on which is substantially detrimental to the administration of justice or scandalize the court or otherwise tends to bring the court or judge of the court into a hater or ridicule. میں نہیں کہہ رہا, یہ جو contempt of court ordinance 2003 ہے وہ کہہ رہا ہے, اور اسی کا سب سیکشن 2 بات کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں ڈیپریکیٹنگ یعنی آپ تھوڑا سا تنبیہ کر سکتے ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں نا, جو ریپلائی فائل کیا سر, لیکن یہ حالیہ تاریخ کی بھی جو مثالیں ہیں وہ ظاہر پاکستان کے آئین اور قانون کے تناظر عام آدمی تو بالکل یہ سوچ رہا ہے بھائی ان کا یہ بیان آیا, ان کا یہ بیان, ان کے خلاف یہ کاروائی بھی, یہاں پر جج کا نام لے کر کہہ دیا. وہ بے شک توجیحات پیش کرتے ہیں جو کہ پچھلے بھی جنوں کے خلاف کاروائی ہوئی تھی وہ بھی توجیحات تو پیش کر رہے تھے نا, وہ تو غیر مشکل معافی مانگ رہے تھے. یہاں تو غیر مشکل معافی عدالت کے کہنے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی. نہیں میں عرض کرتا چلوں, میرا سوال ہے کہ غیر مشکل معافی مانگ لینے میں حرج کیا ہے آپ کے خیال؟ نہیں دیکھیں سوال دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نئی جورسپروڈنس ڈیولپ ہو تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال ہے کہ ایک اگر آپ نے واقعی سبسٹینشلی کنٹیمپٹ کی ہے تو کوئی حرج نہیں. انہوں نے معذرات دیکھیں معذرت کر لی ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے کیونکہ ان کا نہ انٹینشن تھی نہ موٹیو تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ سوئی جنرس پروسیڈنگ ہے, کرمنل اور سول آتا ہے, انٹینشن یا موٹیو. انہوں نے معذرت کے ذمہ میں تو نہیں آئے گا نا, یہ معافی مانگنے کے ذمہ میں دوبارہ نہیں آئے گا نا. نہیں سر دیکھیں میں پھر ڈیفامیشن میں تو معافی ہے نا, لیکن یہ کنٹیمپٹ کی معافی نہیں ہے. سوال بڑا سیدھا سا ہے جو میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا, ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے اور جو چلنگ افیکٹ کا ایک بیسک کانسیپٹ دے دیا پوری دنیا کے اندر, آرٹیکل 19 کی انفورسمنٹ اتنی کی کرے جتنی کی بنتی ہے. تینوں کیسز یعنی میں چونکہ یوسف رضا گیلانی میں ڈسکوالیفائی میری ججمنٹ ہے PLD 2012 سپریم کورٹ 774, بار بار سپریم کورٹ نے کہا کہ خط لکھے نہیں لکھا, یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی. طلال چودھری, نہال ہاشمی, طلال بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ فوٹنگ اوپر کیسز ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں بار بار 5 ججز, اور وہ میں اب اس میں لیگل آرگومنٹ میں نہیں آنا چاہتا کہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت کورٹ ڈیفائن کی گئی ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس وہ جا کے سول کورٹ کو بھی لے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اوکے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ کوئی معروف لیڈر جو ہے وہ کسی جلسے میں صاحب کا نام لے کر کہے کہ جی آپ کے خلاف کیس کریں گے, شرم آنی چاہیے وہ آئی جی اور DIG کے تناظر, اور بعد میں کہیں کہ بھائی میرا مطلب تھا کہ میں کام نہیں کاروائی کروں گا, تو یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو اٹس اوکے. خیر نہیں وسیم بالاجی صاحب میرا یہ سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ, ہم سول کورٹوں اور سیشن کورٹوں میں روزانہ جاتے ہیں, ججز کے کمرے بند ہوتے ہیں. آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں آپ لوگوں نے, میں بتا دینا ریکارڈ پہ ہے نا. آپ نے کیا ایسے کوئی دیکھے آج تک اس سے پہلے اس طرح کو کنٹیمپٹ, یا تو اس طرح کو کوئی اس کیس اٹھا لے اور بیٹھ کے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں, پھر تو میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس سٹیج کے اوپر ایک پاپولر لیڈر کو صرف اس بیس کے اوپر کہ جناب اس کی زبان سے سہبن ہے, یعنی ایک باپ ہے, باپ کے بچے کو اگر مارے تو وہ تڑپے بھی نہ, وہ کوئی معمولی سا ایک گلا بھی نہ کر لے. اگر گلا کر دیا ہم اس کو کہیں گے وہ دہشت گردی بھی ہے اور کنٹیمپٹ بھی ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں اس حد تک لے کے جائے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اور دوسری بات سنیے گا, اگر یہ واقعی کنٹیمپٹ تھی تو کورٹ نے امائکس کیوں اپوائنٹ کیے ہیں؟ وہ اس لیے اپوائنٹ کیے ہیں کہ یہاں پر روم کافی ہے, انٹرپریٹیشن ہوگی کہ کیا واقعی اس کے لفظ ایسے ہیں. اور عمران خان صاحب کی طرف سے جس طرح کا جواب آ چکا ہے, اس سے بہتر میں نہیں جواب سمجھتا. یہ بڑے پن کا کورٹ نے دکھانا ہے, بڑا پن تو کورٹ نے دکھانا ہے کہ انہوں نے ایک معافی مانگ لی ہے, اس کو اب چھوڑیں, ختم کریں اس معاملے کو.